بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اماں کو مرے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب ابا عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو سیدھا میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں کروٹ لیے لیٹی خلا میں کسی چیز کو بلا وجہ ہی بغیر آنکھیں جھپکے گھور رہی تھی۔ ابا پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے کہ کملی دھی ہے تو میری، تیری ماں تو چلے گی تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں اپنی دھی کو باہر کے ملک گھمانے لے کر جاؤں گا۔ اس بات پر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر دیکھ کر واپس وہیں دیکھنا شروع کر دیا جہاں پہلے میں بس۔ ہوئے تجھے مذاق لگتی ہے بات میری؟ چل ایسا کر، تو اپنا سامان باندھ لے، 3 دن بعد ہم پردیس جائیں گے، وہاں یہ خوبصورت جگہ ہوں گی اور ہر طرح کے مزے۔ اب میں نے دھیمے سے کہا کہ ابا مذاق تو نہ کر، بھلا تیری عمر ہے میرے ساتھ مذاق کرنے والی، بس مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں خود ہی بہل جاؤں گی، ویسے بھی بہلنے کے علاوہ میرے پاس چارہ ہے ہی کیا۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے اور سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے بولے، پاگلے، میں مذاق تو نہیں کر رہا، ہم سچی جائیں گے پردیس تیرے چاچا کے پاس، بس تو تیار ہو جا۔ مجھے پہلے ہی یہی لگ رہا تھا کہ ابا میرا دل بہلانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ بتا؟ جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا میری جگہ سے اٹھ کر اپنی چارپائی پر دراز ہو گیا۔ مجھے چچا کے پاس جانے کا بہت شوق تھا، وہ باہر کے ملک میں رہا کرتے تھے۔ میں ابا کو بہت بولتی تھی کہ ہم بھی چچا کے پاس چلیں، ایسے پردیس بھی دیکھ لیں گے۔ اس وقت ابا مجھے ہمارے حالات کے متعلق کہتے، دیکھ ہمارے پاس پیسے تو ہیں نہیں، پھر کیسے ہم باہر کے ملک جائیں۔ میں اس وقت تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس قدر چھوٹی عمر میں ماں سے محرومی یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اگر اس وقت ابا مجھے باہر لے جانے کی بات نہ کرتے تو میں ہر وقت اماں کے بارے میں سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ ویسے بھی ہمارے حالات اس قدر شدید خراب تھے کہ باہر کے ملک جانا تو دور کی بات ہے، میری پڑھائی کے خرچ ہی پورے نہیں ہو سکتے، جس کی بدولت ابا نے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا۔ میں بس ہر وقت گھر میں رہا کرتی، مجھے کوئی علم نہیں تھا باہر کی دنیا کیسی ہوتی۔ میری اماں بھی میرے ساتھ بالکل اچھی نہیں تھی، اس کا رویہ بھی بہت زیادہ خراب تھا، لیکن اس قید خانے والے گھر میں صرف وہی میرا سہارا تھا۔ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت خیال تو میرا وہ رکھ ہی لیا کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ غربت تھی، ہم ہفتہ فاقوں میں گزار دیتے۔ جب ایسے تلخ حالات ہوں اور پیٹ خالی ہو تو کون گڑ والے رویے رکھتا ہے؟ سو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اماں ابا آپس میں بہت تلخ تھے، کبھی انہوں نے آرام سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ لڑائی ہی کیا کرتے تھے، جس کا اثر مجھ پر بھی ہوا تھا۔ میں بھی تمیز سے بات کرنا بھول گئی تھی، جب بھی کچھ کہتی تو تلخ اور کرخت لہجے میں بولتی، جس میں ظاہر ہے میرا کیا قصور تھا۔ جب شروع سے بات کرنے کا انداز ہی یہی دیکھا ہو تو میں اپنے لہجے کو نرم کیسے رکھ سکتی تھی؟ ایسے ہی حالات میں میری عمر تقریباً 8 سال ہو گئی جب اماں کی وفات بھی ہوئی۔ میں ان 8 سالوں میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں، نہ ہی ہمارے 2 کمروں کے گھر کی کوئی چھت تھی، بس گھر میں ہی ایک کونے میں بیٹھی اور کھیلتی رہتی۔ جب اماں زندہ تھی اس وقت بھی ابا گھر سے جاتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتے۔ میری اماں ایک سرکاری ہاسپٹل میں فوت ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، بس ابا باہر سے ہی ان کا جنازہ پڑھا ہے اور مجھے بتا دیا کہ تیری ماں نہیں رہی۔ اس دن میں بہت روئی، لیکن ابا کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، وہ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ اب گھر میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن سب سے بڑی بات، میں فارغ کسی کونے میں سارا دن پڑی رہتی۔ ابا واپس آتے تو اس سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کیا کرتا تھا میرا۔ زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی جب ابا نے بتایا کہ وہ چچا کے پاس لے جائیں گے مجھے۔ میرے چچا ابا کے مطابق باہر کے ملک میں رہا کرتے تھے، اس کی بیوی بچے وہیں پر رہائش پذیر۔ اب میں پردیس جانے کے خواب دیکھا کرتی، اس سے پہلے میں ابا کو خود جانے کا بولتی، مگر اب کی بار وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ 3 دن تھے ابھی ہمارے جانے میں نے پہلے دن ہی اپنے سارے کپڑے جو گنتی میں بمشکل 7 ہی تھے انہیں ایک پوٹلی میں باندھ لی، اپنا سر کپڑوں کے صابن سے دھو لیا، کیونکہ یہی ایک واحد صابن تھا جو ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، اسی سے نہایا جاتا، برتن دھلتے اور کپڑے بھی۔ ہمیں 3 دن بعد جانا تھا، لیکن میں اگلے روز ہی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ صبح میں جب ابا اٹھے تو میں اپنی پوٹلی بغل میں دبائے چارپائی پر بیٹھی بار سر پر چادر جما رہی تھی۔ وہ مجھے پہلے حیرت سے دیکھنے لگے، پھر اچانک زور سے ہنس کر بولے، جھلیے یہ کہاں کی تیاری پکڑی ہے؟ میں ابا کے ایسے دیکھنے پر بغیر جھجک کے بولی، ابا تو نے ہی تو رات کو بولا تھا کہ ہم چاچا کے پاس پردیس میں جائیں گے۔ ساتھ ہی میں نے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر آتے بال بھی پیچھے کیے۔ ابا بڑی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آج نہیں جانا، 3 دن بعد جہاز کی ٹکٹ ملی ہے، 3 دن سمجھتی ہے نا؟ میں بالکل جاہل تھی، پڑھائی حتیٰ کہ گنتی سے بھی نابلد تھی، اسی لیے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری بات پر وہ افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئے، پھر مجھے سمجھانے والے انداز میں بولے کہ جب جانا ہوگا میں تجھے بتا دوں گا، ابھی نہیں جانا۔
اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا اور مجھے لگا کہ ابا نے سچ مچ مذاق کیا تھا، ہم کہیں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات انہیں بتاتے ہوئے میں ڈر رہی تھی۔ چپ چاپ پوٹلی اٹھا کر اندر رکھ دی تھی میں نے، اور اپنا سب سے بہترین جوڑا جو پورا ستاروں سے بھرا ہوا تھا وہ بھی اتار کے پرانے والے کپڑے زیب کر لیا۔ ابا اسی وقت باہر نکل گئے تھے، کچھ دیر بعد لوٹے تو اس کے پاس شاپر میں روٹی اور سالن تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لو بھلا پہلے تو اماں کے پاس گھر میں کھانا بنانے کو پیسے نہیں تھے، اب تو ابا کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں یہ سب صرف اور صرف سوچ سکتی تھی، کہنے کی البتہ جرأت میرے اندر نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد تو ابا باہر چلے گئے اور پیچھے میں اکیلی گھر میں بولائی سے پھرنے لگی۔ ویسے بھی میں اکیلے گھر میں کیا کرتی، پہلے تو اماں کی ڈانٹ پھٹکار میں مصروف رہا کرتی تھی، لیکن اب ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں مجھے پھر سے ماں کی یاد آنے لگی اور میں اس کی چارپائی پر جا کر روتے روتے سو گئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں اڑ رہی ہوں، پھر اچانک سے نیچے گر جاتی ہوں، جس سے ڈر کے میری نیند کھل جاتی۔ میں اٹھی تو اسی وقت ابا ہانپتا ہوا واپس گھر آیا اور بولا کہ پارا چل تیار ہو جا، ہم بس نکلنے والے ہیں۔ میں چونکہ نیند میں ہی تھی، حیرانی سے پوچھا کہاں نکلنا ہے؟ میری بات پر وہ ماتم کرتے بولے کہ جھلی، ہم پردیس جانے لگے ہیں، بس سارا انتظام ہو گیا ہے، ہمیں 3 دن بعد نہیں بلکہ ابھی نکلنا ہے۔ اتنا بول کے وہ اپنے ٹرنک سے ایک چھوٹا سا شاپر نکال کر اس میں اپنے 2 جوڑے رکھ رہے تھے۔ پردیس کا سن کر میرے اندر بھی پھرتی سی دوڑ گئی۔ میں نے صبح ہی سارے کپڑے پوٹلی سے واپس ٹرنک میں ڈال کر منتقل کیے تھے، تبھی دوبارہ جلدی سب کچھ سمیٹنے لگی۔ اچانک سے ابا کو صرف 2 جوڑے رکھتے دیکھ کر میں نے پوچھا ابا میں کتنے جوڑے رکھوں؟ میری بات پر وہ مصروف سے انداز میں بولے کہ سارے کپڑے رکھ لے، تیرا جو بھی سامان ہے سب رکھ لے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کیا ہم ہمیشہ وہیں رہیں گے، مگر اسے مصروف دیکھ کر بس سارے کپڑے اور 2-4 چٹکیاں جو کہ میرا کل اثاثہ تھیں وہ اپنی پوٹلی میں باندھ لیں، ساتھ ہی اماں کا ایک جوڑا بھی رکھ لیا۔ نہ جانے اس وقت میرے دل میں کیا آئی تھی جو میں نے ایسا کیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ابا میرا ہاتھ تھامے گھر سے باہر کھڑی ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ میں نے کار زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، ویسے بھی کون سے اتنی بڑی تھی جو دنیا دیکھتی یا اس کے رویے سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے کار میں سفر کرتے رہے، پھر ایئرپورٹ پر پہنچے تو میں باہر کی دنیا کو دیکھ کر اچانک سے دنگ رہ گئی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی حسین ہو؟ میں بار بار اپنی بڑی سی چادر سر پر جمانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اماں کی عمر کی عورتوں نے بھی کٹے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، وہ ابا کے سامنے سے بھی اتنی بے حیائی سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے شرم آ گئی اور میں نیچے منہ کر کے چلنے لگی۔ وہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جس میں دنیا کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اس قدر قریب سے۔ مجھے تو اماں ہر وقت چادر اوڑھنے کی تلقین کرتی تھی، اور ابا بھی کہتے تھے کہ دوپٹہ لے کر سامنے آیا کر، مگر یہاں تو ابا ایئرپورٹ والی باجی سے آرام سے بات کر رہا تھا، اسے تو بالکل نہیں کہا کہ دوپٹہ لو۔ یہ سب کچھ بہت عجیب اور گندا لگ رہا تھا۔ میں ایک سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ابا کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی، جبکہ لوگ ایسے کسی ریلے کی مانند بھاگے چلے جا رہے تھے۔ میں نے جب اپنی عمر کی لڑکیوں کو ننگی ٹانگوں چھوٹی فراکس کے ساتھ دیکھا تو بہت شرم آئی، جبکہ خود میری عمر 8 سال تھی، صرف 8 سال۔ میرا تو یہ اونچی اونچی عمارتیں دیکھ کر دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بس مجھے پہلا کلمہ آتا تھا، سو وہی پڑھتی رہی، اور ابا کا ہاتھ بھی زور سے تھامے رکھا تھا، کہیں میں ان سے الگ ہو کر اس بھیڑ میں گم نہ ہو جاؤں۔ جہاز تک پہنچتے ہوئے تو مجھے خود اپنا ہوش بھی نہیں تھا، لیکن جہاز میں بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ ہر کوئی مجھے بڑی طنز آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنی چادر مزید چہرے کے گرد کس لی، جبکہ ابا سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے کپ کا خراٹے لینے لگا تھا۔ لوگ ہم باپ بیٹی کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں نے فوراً ابا کو نیند سے اٹھایا تو وہ غصے سے بولا کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ تو میں ابا کی ڈانٹ پر ایک دم روحان سی ہو گئی تھی، پر بہت سے لوگوں نے مڑ کر ہماری جانب بھی دیکھا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر میں کچھ کہتی تو ابا مزید بولتا، اس لیے چپ ہی رہی، اور وہ بڑبڑاتا ہوا پھر سے سو گیا۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی یہاں سے مجھے اٹھا کر لے گیا تو پھر تم تو سو رہے ہو، لیکن ہمت نہیں کر سکی۔ اس کے بعد باقی کا سفر میں نے ابا کے بالکل نزدیک ہو کر گزارا، اور دل ہی دل میں کلمے کا ورد کرتی رہی۔ جب ہم جہاز سے اترے تو یہ جگہ ہمارے ملک سے بھی خوبصورت لیکن بے حد عجیب تھی۔ ادھر تو لوگوں نے پھر بھی پورے کپڑے پہنے تھے، بس دوپٹہ نہیں لیا تھا، لیکن یہاں تو آدھے کپڑوں میں عورتیں ہیں، بے حیائی کی مانیں چل رہی ہیں۔ مجھے ابا کے ساتھ چلتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، نہ جانے کیا سوچتا ہوگا وہ۔ پاکستان کی طرح وہاں مجھے کوئی بھی گھور گھور کر طنز آمیز نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے کافی پرسکون بھی کیا۔ ہمیں پردیس پہنچنے میں پورا 1 دن لگا تھا، اور رات کو بالآخر ہم چچا کے گھر پہنچ ہی گئے۔ چچا نے بہت اچھا استقبال کیا تھا ہمارا۔
لیکن وہ کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا اسے کوئی بے چینی ہے، وہ بار بار میری جانب دیکھتا، پھر پریشانی سے سر جھٹک دیتا۔ یہ بھی غور کیا کہ وہ ابا سے ڈرا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر ابا کے روپ کے آگے بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ چچا کا گھر بہت عالیشان نہیں تھا، بس 2 کمروں جتنی جگہ تھی، جہاں اس کی بیوی اور ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ اس کا 12 سال کا تھا جبکہ بیٹی مجھ سے چھوٹی تھی۔ وہ بچے میرے سامنے انگریزی میں بات کر کے خوش ہو رہے تھے یا مجھے چڑھا رہے تھے، میں نہیں سمجھ پائی۔ چچی بھی کوئی انگریز نہیں تھی، بلکہ اس کی شادی ادھر پاکستان میں ہی ہوئی تھی، لیکن بعد میں چچا کو وہاں ڈرائیور کی نوکری ملنے پر وہ اپنی بیوی کو وہاں لے گیا۔ اس کا بڑا بیٹا پاکستان میں ہی پیدا ہوا تھا، جبکہ بیٹی ادھر پردیس میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ چچی کا رویہ ہم دونوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھی نہ دکھی، بس عجیب سا رویہ تھا۔ ادھر وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، صبح جاتی اور 5 گھنٹے میں 2 گھروں کا کام کر کے واپس آ جایا کرتی۔ میرے ابا تو سارا دن پھیری لگاتے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے، مگر وہ بہت امیر لگ رہے تھے، ان کے بچوں کے پاس ہر چیز تھی، وہ سب کچھ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چچی نے مجھے اپنی بیٹی آمنہ کے ساتھ سلا دیا۔ آمنہ مجھ سے بہت چڑ رہی تھی، بات بات پر میری بے عزتی کر رہی تھی، جو میں چپ چاپ سن رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں سکی تھی۔ وجہ کیونکہ ایک تو میں پردیس میں تھی، دوسرا اسی کے گھر میں موجود تھی، اور تیسرا ابا مجھے وہاں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ اسے تو میرا ذرا خیال بھی نہیں تھا میں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، اس بات کا دھیان چچا کو تھا۔ ابا تو بالکل قطع تعلق ہو گئے تھے مجھ سے۔ پھر میرے سر پر ایک قیامت آن برسی، وہ ہوا جس کی میں نے توقع ہی نہیں کی تھی۔ ابا 2 دن بعد اپنا شاپر اٹھائے جانے کو تیار تھے، میں بھی وہاں اجنبیوں کی طرح رہ کر تھک چکی تھی۔ جب ابا کو واپسی کے لیے تیار دیکھا تو خوشی خوشی اپنی پوٹلی بھی اٹھا لی۔ میرے لیے وہ گھر ہی جنت تھا، بے شک میں وہاں اکیلی دیواروں سے باتیں کرتی تھی، مگر یہاں ایسے اتنی دور رہنا، اور وہ بھی مجھ جیسی جاہل لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، ہر کام ہر چیز کے لیے چچی کی اجازت لینا پڑتی تھی۔ جب ابا جانے کو تیار ہوا تو میں بھی تیار تھی، لیکن ابا مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور چچا کو بولے کہ دیکھ مختار، اسے یہاں آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی، وہ سمجھا اسے۔ چچا کی آنکھوں میں چھپی افسردگی میں واضح طور پر دیکھ میں سکتی۔ چچا نے ابا سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کر، اس بچی کے ساتھ اولاد ہے تیری، جس پر ابا بولا کہ تو کیا بھولا مر جاؤں، اولاد ہے، اسے بھی تو اپنے باپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا، ایسے کب تک نکمی پڑی رہے گی یہ؟ ابا ایک دم غصے میں آ گیا، جس سے میں بہت زیادہ سہم گئی۔ اس بات پر چچی کے تیور بھی بدل چکے تھے، وہ باقاعدہ لڑنے والے انداز میں ابا سے بولیں کہ دیکھ جیٹ جی، ہم بھی تو بھوکوں یہاں رہتے ہیں، جانتے ہیں نا کتنی مہنگائی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہم کیسے آپ کی بیٹی کو رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، جس پر ابا ہنستے ہوئے بولے کہ یہ کام میں نے تیرے شوہر کے ذمہ لگا دیا ہے، بس اب اس پر ڈنڈا اٹھاؤ، جتنی جلدی ہو سکے میرا کام ہو جانا چاہیے۔ ابا کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولے کہ پارا، یہاں تمیز سے رہنا، جلدی چچا تیرا کوئی انتظام کر دے گا، اور خبردار کوئی شور ڈالا تو میں روحان سی ہوگی، اور ابا کو دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر لے چل۔ ابا میں تیرے ساتھ جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں نہ چھوڑ۔ میرے اس طرح رونے پر وہ درشتگی سے آگے بڑھا اور ایک تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر کے بولا، خبردار، ابھی تجھے روک رہا ہوں، پھوڑی ڈال کر نہ بیٹھنا۔ اور تو شروع ہو گئی، بس تجھے یہی رہنا ہے، اپنے چچا کو تنگ نہیں کرنا، اور جو وہ کہے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ میرے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے سے ڈاک بھرتا گھر سے جا چکا تھا۔ پیچھے میں رو بھی نہیں سکتی تھی، بس میرے چہرے پر خاموشی سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی، جسے میں نے صاف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چچا ابا کو چھوڑنے ایئرپورٹ پر چلے گئے، پیچھے چچی مجھے سخت باتیں سنانے لگی، نہ جانے ایسے بھوکے ننگے رشتہ دار پہلے کیوں پڑ جاتے ہیں، جتنا ان سے دور رہیں اتنا ہی یہ جان کو چپکتے ہیں۔ اب یہ میرے جیٹ کو ہی لے لو، اپنے گلے کی مصیبت ہمارے گلے میں ڈال گئی ہے کسی گھنٹی کی طرح۔ ارے اسے کون بتائے کہ ہم یہاں یہ کاروبار کرنے بیٹھے ہیں کیا؟ لیکن نہیں، جب میرے اپنے شوہر کو ہی احساس نہیں ہے تو ایسے دوسرے انسانوں کو کہاں سے ہوگا؟ اوپر سے چٹانگ بھر کی لڑکی کو دوسری نظر نہ ڈالے، اس پر میرے سر مڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ چچی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جو میں یہاں نہیں بتا سکتی۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ اماں ابا کے ساتھ رہنا مشکل ہے، ہر وقت چک چک، پھر اماں کے جانے کے بعد محسوس ہوا نہیں تنہا رہنا مشکل ہے، لیکن اب لگ رہا تھا کہ یہاں پردیس میں اکیلے باپ سے دور رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بلکہ اوپر سے چچی کی بلا وجہ کی باتیں سننا بھی بہت اذیت ناک ہے۔ آمنہ میری کزن، اس کا رویہ بھی اپنی ماں سے کم نہیں تھا، جبکہ ادی آمنہ کا بھائی وہ مجھے اتنا بلاتا ہی نہیں تھا، اس کا حال 3 میں نہ 13 میں تھا، اگر کبھی دیکھ لیتا تو مسکرا دیتا، ورنہ میری اس سے بہت کم بات چیت۔ چچا بس مجھے افسوسناک نگاہوں سے دیکھتے، اور جب بھی بات کرتے تو ان کے لہجے میں پیار بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بار بار مجھے کھانے کا پوچھتے اور اپنا خیال رکھنے کی نصیحت کرنے کے ساتھ کہتے، یہاں کوئی بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، تمہیں اپنا دھیان خود رکھنا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟
اس پر میں اسبات میں سر ہلا دیتی اور چچا خوش ہو جاتے۔ مجھے پردیس میں آئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اب تو چچی کی باتوں کی عادت بھی مجھے پڑ گئی تھی، لیکن انہیں شاید میری عادت نہیں پڑی تھی، تبھی روز روز کی باتیں سنانا نہیں بھولتی تھی وہ۔ آمنہ بھی انہی کی بیٹی تھی، اگر کبھی ماں کو مجھے تانے دیتے دیکھ لیتی تو خود بھی شروع ہو جاتی۔ میرے ابا سے بات کرنے کا بڑا دل کیا کرتا تھا، مگر اس کا کبھی بھی مجھے فون نہیں آیا تھا۔ ایک مرتبہ چچا ابا سے بات کر رہے تھے، میں نے بات کرنے کو کہا تو اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کروا دیا اور بات نہیں کرنے دی۔ بعد میں کہا کہ آئندہ ایسی بات نہ کرو ورنہ تیرے ابا بہت غصہ کریں گے۔ ویسے بھی وہ اگر تجھ سے بات کرنا چاہتا تو تجھے یہاں چھوڑ کر نہ چاہتا۔ اس نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے تجھے یہیں پر رہنا ہے اور تو بھی اپنے باپ کو بھول جا۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی۔ بھلا ماں باپ کو بھی ایسے کہاں بھولا جاتا ہے۔ اس روز کے بعد میں نے کبھی ضد نہیں کی کہ ابا سے بات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ابا نے ہی مجھے کہا تھا کہ جو تیرا چچا کہے وہی چپ چاپ تجھے کرنا ہے، کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ سو میں ہر بات پر خاموش ہو جاتی۔ وہاں رہنے کے لیے میں چچا کے گھر کا پورا کام کیا کرتی، وہاں بھی اپنے گھر کی طرح ہی قید تھی۔ البتہ چچا نے بہت مرتبہ کہا تھا کہ آمنہ کے ساتھ باہر چلی جایا کرو، مگر میں اس لڑکی کے ساتھ جانا تو کیا 2 منٹ بیٹھ کر سکون سے بات کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چچی کی محبت پانے کے لیے سارا کام میں اکیلے ہی کیا کرتی۔ سب کے کپڑے دھوتی، مجھے لانڈری میں پہلے کپڑے دھونے نہیں آتے تھے، جب کوئی گھر نہیں تھا تو سارے کپڑے ہاتھ سے دھوتی۔ اس بات پر چچی نے داد دینے کے بجائے میرا خوب مذاق اڑایا، وہ جاہل گوار کے خطاب سے نوازا۔ اب 1 سال میں تو اچھی خاصی عادت ہو چکی تھی، ہر کام آسانی سے کر لیتی۔ جب رات کے وقت دکھتی کمر کے ساتھ بستر پر پڑتی تو اماں ابا کی بہت یاد آتی، مگر اسے میں کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں میرا خیال صرف چچا کو تھا، وہ اکثر مجھے کاموں سے منع کرتے تو چچی جھٹ سے بولتی، کیوں جی کوئی نوکر رکھے ہیں گھر میں؟ اگر پارا بیگم کام نہیں کرے گی تو وہ آ کر کے جائیں گے۔ بس انہیں تانوں تشنوں کی وجہ سے چچا نے بھی سب کے سامنے میری سڑ لینا بند کر دی، لیکن جب کبھی اکیلے میں ملتے تو بہت خیال اور اپنائیت سے حال پوچھا کرتے۔ کبھی کبھار تو پیسے بھی دے دیا کرتے جو میں لینے سے انکار کر دیتی، لیکن وہ پھر بھی بڑی شفقت سے پیش آتے۔ اس گھر میں مجھے عادی اور چچا کا بڑا سہارا تھا۔ عادی تو ہر وقت باہر رہتا، اگر کبھی اتفاقاً ملاقات ہو جاتی تو مسکرا کر حال احوال پوچھ ہی لیا کرتا۔ چچا نے میرا وہاں جاتے ہی اس کا داخلہ دوسرے شہر کے ہاسٹل میں کروا دیا تھا۔ ابا نے حیرانی سے پوچھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو چچا نے بتا دیا کہ 2 نوکریاں کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہوں، بس یہی تو میرا کل اثاثہ ہے۔ میں جوان ہو گئی تھی، چاچی جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی، جس کے متعلق وہ روز چچا سے کہتی اور وہ ٹال جاتے۔ کبھی کہتے کہ بچی ہے، کبھی کہتے کہ ہاں شادی کر دوں گا، مگر چچی کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود پر بمشکل قابو رکھتی، مگر پھر بھی چچا کے پوچھنے پر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ ایک رات چچی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے مطابق اب میں مزید تمہارے باپ کو نہیں کھلا سکتی، نہ ہی تمہیں پال سکتی ہوں، نکل جاؤ اس گھر سے۔ میں وہیں گھر سے باہر بیٹھ کے چچا آئے تو مجھے وہاں بیٹھ کر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ باہر کیوں بیٹھی ہو، جس پر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر لے کے اور چچی سے بولے کہ بس 1 رات اسے مزید یہاں رہنے دو، میں کل اسے رخصت کر دوں گا۔ چچی نے ناک بھون چڑھاتے مجھے صرف 1 رات رہنے کی اجازت دی۔ پوری رات میں جاگتی رہی اور اسی پریشانی میں نیند نہیں آئی۔ اگر چچا نے میری شادی نہ کی تو چچی مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ اگلے روز میں سب سے پہلے اٹھ گئی اور ناشتہ تیار کر صفائی بھی کر دی۔ چچی اٹھی تو مجھے تانے دینے لگی، چاہے جو مرضی کر لو، آج میرا اس گھر میں آخری دن ہے۔ چچا صبح سویرے ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ آمنہ بھی کالج چلی گئی تھی۔ عادی وہ تو رہتے ہی ہاسٹل میں تھا، بہت کم ہی گھر آیا کرتا تھا۔ شام کو چچا آئے تو بولے کہ باہر ایک فروٹ بیچنے والا آیا ہے، بیٹی میں اس سے ہی تمہاری شادی کر دیتا ہوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، ورنہ تمہاری چچی تمہیں یہاں جینے نہیں دے گی۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ رونا آیا کہ پہلے باپ پھیری لگاتا تھا، اب شوہر بھی پھیری والا ملا ہے۔ خیر اس پر میں کیا اختلاف کر سکتی تھی؟ چاچی تو مجھے ویسے بھی مزید یہاں رکھنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے بہتر نہیں کہ اس پھل فروش سے شادی کر لیتی، کم از کم اپنا گھر تو میسر ہو جاتا اور ایسی تحقیر امیز نظروں سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ ٹوٹے دل کے ساتھ میں نے چچا کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی، جس پر چچی نے میرا بہت مذاق اڑایا اور بولی، ہونا گند پر ہی گرنے والی، چلو خیر سے بیاہ ہی جاؤ، مجھے کیا چاہیے، کم سے کم 1 جی کا تو خرچ کم ہو۔ میں پہلے ہی بد دل ہوئے بیٹھی تھی، اس بات پر کچھ نہ بولی اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر میرا نکاح ہو گیا۔ چچا نے مجھے خوب پیار سے رخصت کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے شک ہوا شاید وہ بھی چچے کی ماں نے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ انگریز مجھے اپنے گھر لے آیا اور کمرے میں بٹھا کر بولا، بیگم صاحبہ میں تو دکھاوے کا شوہر ہوں، اصل شوہر تو آنے والا ہے،
بلکہ میں تو غریب انسان ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ میں اس سے مزید پوچھنا چاہتی تھی، پھر چچا نے مجھے تمہارے ساتھ رخصت کیوں کیا؟ مگر اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت اندازے لگا چکی تھی، بھلا ایسے کیوں کیا گیا ہے میرے ساتھ؟ مجھ سے میرا اصل شوہر کیوں چھپایا گیا ہے؟ لیکن اس کا جواب بھی جلد مل گیا۔ جب ایک شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ آدمی جسے میرا شوہر بتایا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عادی تھا، چچا کا بیٹا۔ سب اسے عادی کہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اس کا اصل نام بھی معلوم نہیں تھا۔ تو نکاح کے وقت جب عدنان کہا گیا تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ کس عدنان یا عدی کی بات ہو رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ تو وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور بولا کہ ڈیڈ کی مرضی اسی میں شامل تھی، لیکن چچا نے تو پھل فروٹ سے نکاح کروایا تھا میرا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اچانک ایسے کیسے تبدیلی ہو سکتی، اور ادی وہ تو اتنا پڑھا لکھا اور میں کیسی ان پڑھ جاہل۔ میری بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ حقیقت ابھی بتاتا ہوں تمہیں، لیکن اس سب کے لیے تمہیں اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ تمہارے ابا یعنی تایا تمہیں یہاں اس لیے چھوڑ کر گئے تھے تاکہ ڈیڈ تمہیں بیچ دیں۔ جانتی ہو یہاں لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے، پھر وہ مختلف گھروں میں نوکرانیاں بن کر رہتی ہیں۔ سو تایا کا بھی یہی کہنا تھا، ان کے مطابق وہ اور نہیں کما سکتے تھے، ویسے بھی انہیں دوسری شادی کرنا تھی۔ ڈیڈ نے تایا سے وعدہ کر لیا کہ جلد ہی پارا کو کسی نوکری پر لگوا دیں گے اور ہر مہینے اس کی تنخواہ بھیج دیا کریں گے، مگر ڈیڈ نے ایسا نہیں کیا۔ انہیں اپنے بھائی کے ظالمانہ قدم کا احساس تھا، سو وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ تمہاری تنخواہ بنا کر تایا کو بھیج دیا کرتے۔ شاید ایسے ہی چلتا رہا، لیکن میری ماں کو تم پسند نہیں تھی، وہ تمہیں گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، سو ڈیڈ تمہیں جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایسے میں وہ پریشانی میں میرے پاس آئی تو میں نے حل بتایا کہ امی کے سامنے پارا کی شادی کسی اور سے کر دیں اور ویسے اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں، اس طرح آپ کی بھتیجی بھی آپ کے پاس رہے گی۔ ڈیڈ بہت حیران ہوئے کہ کیا میں ایک ان پڑھ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں انہیں کیسے بتاتا کہ تم مجھے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں میں تمہاری جانب کھینچا چلا جاتا تھا، بس اسی وجہ سے انہیں کسی نہ کسی طرح مطمئن کر کے تم سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم یہیں پر رہو گی، یہ ایک کرائے کا اپارٹمنٹ ہے لیکن تمہارا گھر ہے۔ رہی بات امی کی تو انہیں جب ضروری ہوگا میں خود ہی بتا دوں گا، اس کی پریشانی تم نے نہیں لینی، ویسے بھی ہم اس نکاح کو امی اور آمنہ سے مخفی ہی رکھیں گے۔ میں اس بات پر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ادی کی باتیں سن رہی تھی، بھلا اتنا خوبصورت اور پڑھا لکھا شوہر میرے نصیب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت بتاؤں، اسی کو تو قسمت کا کھیل کہتے ہیں، جس کا ایک مظاہرہ آج میرے ساتھ عادی کی بیوی کی صورت میں ہوا تھا۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے ماں باپ نے بھلے ہی اسے قبول نہیں کیا، لیکن خدا نے دوسرے رشتوں کی شکل میں اسے انمول تحفے انعام کے طور پر دیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔